السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس، اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ جو لوگ مجھ سے اپنے ہارر واقعے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرے انسٹاگرام آئی ڈی ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہوگی، تو آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر کر اپنی اسٹوریز بتا سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پر اسٹار اور خوفناک واقعہ بتانے والی ہوں، تو آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام حسن علی ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں۔ میری عمر کوئی 33 سال ہوگی، شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ نورپور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا، اسی سلسلے میں نورپور پہنچا تھا۔ رات کی تقریباً 1 بجے کا وقت تھا، سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں نورپور گاؤں جانے کے لیے بس اسٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر موجود چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھیں، کسی بشر کا شبہ تک نہیں معلوم ہوتا تھا۔ دسمبر کی یک بستہ چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے ہر طرف ایک خوف طاری کیا ہوا تھا۔ میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کنارے کھڑا ہو گیا تھا۔ نورپور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم ہی نہیں تھا۔ اسکول کے ایک پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا اسکول کا ایک چپراسی مجھے بس اسٹاپ پر ٹانگے سمیت ملے گا، پھر وہی مجھے اسکول سے سرکاری رہائش میں لے جائے گا، مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلے گیا تھا، کیونکہ نورپور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے ہر طرف بیان نظر آتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا دیدے پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سردی سے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع ہو گئی تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد سے جلد مجھے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ فی الحال نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اسے بٹن دبا کر آن کیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف ہی آ رہا ہو۔ میرا دل خوف کے مارے بلیوں کی طرح اچھلنے لگا، تو ویسے ہی میں نے ٹارچ کا رخ آواز کی سمت کیا، مگر ٹھنڈ کی وجہ سے روشنی شرما کر جیسے واپس ہی آ گئی تھی۔ آواز میری طرف بڑھ رہی تھی، مگر حیبلہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی سمت بڑھا، شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو سائڈ پر کر کے چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا، مگر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئی۔ آواز تھی جو آئے جا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر کہ شاید کوئی واپس مڑ گیا ہو، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے پیچھے دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ مجھے نورپور جانا تھا اور میں کس چکر میں پڑ گیا۔ تیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرایا اور پلٹ کر واپس چل پڑا۔ ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سب سردیوں میں میرا بدن کپ کپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں نے ڈرتے ہوئے اپنی گردن پیچھے موڑی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا، جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں کی طرح کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپ کپاتے ہاتھوں سے لاٹھی تھامے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی میں ٹھٹرتا دیکھ کر میرا سارا غصہ کافور ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، مگر آپ نظر ہی نہیں آئے۔ بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا، ذرا دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ او میرے خدایا، اچانک میرے منہ سے نکلا۔ آواز کے پیچھے میں پاگل ہو کر دوڑ رہا تھا، شاید اس بے چینی میں میری نظر بیٹھے ہوئے بوڑھے پر پڑی نہ ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسنا شروع کیا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو شاید۔ میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا تھا۔ جی بابا جی، میں ابھی آیا ہوں، نورپور اسکول کا نیا استاد ہوں، شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بھی بس سے اترا ہوں، نورپور کا راستہ معلوم ہی نہیں، انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آئے تو راستہ معلوم کروں۔ بوڑھے نے کہا، چلو آؤ میرے پیچھے، اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا بنا میری بات سنے چل پڑا۔
हैरत अंगेज तौर पर उसके चलने की रफ्तार अच्छी खासी थी। मैं बावजूद कोशिश के इसके बराबर नहीं चल रहा था। आहिस्ते आहिस्ते ये फासला बढ़ने लगा। इतने में हम बस स्टॉप पहुंच गए। मैंने लपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। ऐसे लग रहा था मेरे एक कदम के मुकाबले में वो 3 कदम उठा रहा हो। भाग भाग के मुझे सांस चढ़ गया था। मैंने आवाजें देकर बूढ़े को रोका, मगर बूढ़ा आहिस्ते आहिस्ते धुंध में गायब होता जा रहा था। इस सारी भागदौड़ में मुझे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था। बूढ़ा हैवले की तरह मुझे नजर आ रहा था। मैंने थक कर बैग नीचे फेंका और बैठकर सांस बहाल की। अचानक से फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बितके हुए घोड़े की तरह उछला और घूम कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा मुझे देख रहा था। बाबा जी आप? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला और मैं दूसरी तरफ उस हैवले को भी देख रहा था जो अभी तक मुझे नजर आ रहा था। प्यास लगी है, ये पी लो। उस बूढ़े ने एक बोतल मुझे थमा दी। मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैंने जल्दी से ढक्कन खोला और बोतल मुंह से लगाकर गटागट पीने लगा। पानी का जायका मुझे जरा नमकीन लगा और गाढ़ा भी। मैंने बोतल मुंह से हटाकर टॉर्च की रोशनी में देखा तो बोतल में लेसदार गाढ़ा खून था। मैंने खांसते हुए जोर लगाकर और सारा खून बाहर निकाल कर रख दिया और गुस्से से बूढ़े को देखा जो मेरी कैफियत देखकर कहके लगा रहा था और साथ ही अपने चेहरे से लपटा हुआ कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कपड़ा उतार रहा था वो कपड़ा खून आलूद हो रहा था। पूरा कपड़ा उसके चेहरे से उतर चुका था। उसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुंह पर सिर्फ दांत थे जिनसे खून रिस रहा था। ऊपर नीचे के दोनों होंठ गायब थे। नाक की जगह बस गड्ढे थे। ऊपर से इसकी शैतानी हंसी जो मेरी जान निकाले जा रही थी और उसका गलीज चेहरा और भयानक चेहरा देखकर मैंने जल्दी से बैग छोड़ा और टॉर्च हाथ में लिए चीखता चिल्लाता सिमट की ताइन के बगैर भाग पड़ा। बस इतना पता था जहाँ भागा जा रहा हूँ वो जगह झाड़ियों से भरी पड़ी थी। कांटेदार झाड़ियाँ मेरी टांगों को लग लग कर जख्मी कर रही थी। पता नहीं कितना भागा। जब टांगों में भागने की सख्त खत्म हो गई तो किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा और उस घड़े नुमा चीज में जा गिरा और सांस रोककर बेसुध हो गया, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर हो जाता है। जब से भाग रहा था तब से वो शैतानी बला नजर नहीं आई थी। मैं घड़े में दबका पड़ा था कि इतने में एक बार फिर वही लाठी की टक टक सुनाई देने लगी जो एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ रही थी। सर से पांव तक जिस्म के बाल मेरे खौफ के खड़े हो गए थे। जी करता था जोर जोर से चिल्लाऊं, सारी दुनिया को अपनी मदद के लिए बुला लाऊं। जो मेरे साथ बीत रहा था ऐसा तो कहानियों में होता है, मगर कभी कभी जिंदगी भी तो किसी कहानी का रूप धार लेती है और फिर यह कहानी अपनी मर्जी का इक़्तिदाम पैदा करती है। मैंने हाथ में पकड़ी टॉर्च लाइट ऑन करके घड़े में रोशनी की तो नया धचका लगा। जहाँ मैं गिरा पड़ा था वो घड़ा नहीं, एक टूटी हुई कब्र थी। मतलब मैं भागते भागते किसी कब्रिस्तान में आ गया था। कब्रिस्तान को सोचकर खौफ की एक और लहर पूरे जिस्म पर फैल गई। लाठी की टक टक की आवाज अभी भी आ रही थी कि यकायक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ी। हाथ का लम्स महसूस कर समझ गया ये वही शैतानी बला है। खौफ के मारे मेरी चीख भी ना निकल सकी। हाथ में बला की ताकत थी। उसने मुझे तिनके की तरह गड्ढे से निकालकर जमीन पर फेंक दिया। मैंने रोते रोते कहा, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दो। उसने एक लंबा कहका लगाया और बोला, मुझे प्यास लगी है, तेरा खून पीना है, मुझे भूख लगी है, तेरा गोश्त खाना है मुझे। रात के इस पहर जब दुनिया सो जाती है तो शैतान अपने शिकार पर निकलते हैं। आज मेरा शिकार तू है, तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो मुझसे काफी दूर खड़ा था, मगर
اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوتا میری گردن پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے سخت کھردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی اور ایک بار پھر کانپتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان کے آگے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے بچے پرندوں کی مانند ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی الو جیسی بڑی بڑی آنکھیں جو میری طاقت کو شل کر رہی تھی۔ میرا وجود کسی سے ٹکرا گیا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے جو دیکھا تو ایک سفید کپڑوں میں مالبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا اور چیخنے لگا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑے ہیں، مجھے بچا لو۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی سے ٹک 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 کرتی رہی۔ بزرگ نے مجھے کہا، بولو، زور سے بولو، حق اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ جیسے اس کے منہ سے ہو کر آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچوں نما پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ پورا قبرستان کی فضا ان سے بھر گئی۔ وہ بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا، بولو، حق اللہ ہو، حق اللہ ہو، حق اللہ ہو۔ میں نے زور زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا، حق اللہ ہو، حق اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ بوڑھے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھماتے ہوئے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھے کی شکل میں اختیار کر کے اڑ گیا۔ میرے بھاگتا حواس ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے تھے۔ دل کی بے چین دھڑکنوں پر سکون ہونے لگا۔ میں اس بزرگ کو دیکھے جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومنے چاہے، مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھے مخاطب ہوا، بیٹے، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ بھی ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میں انہیں جاتا دیکھ رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے ہی آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا تھا جس کے بارڈر پر نور پور لکھا ہوا تھا۔ مسجد کے امام صاحب سے اسکول کے چپراسی کا پتہ معلوم کر کے جس سے گھر کھلوایا، میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا ہی کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے پڑ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے دھوتی اور قمیص لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کے مسجد میں نماز پڑھی۔ صبح ناشتہ گاؤں کے چودھریوں کے پاس کیا۔ وہی چپراسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے آ گیا تھا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بےتاب بیٹھے تھے۔ اتنے میں کلاس کے مانیٹر نے کہا، سر آج سبق کہاں سے شروع کریں گے؟ تو میں نے کہا، سبق وہیں سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے۔ حق اللہ ہو، حق اللہ ہو، حق اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد کلاس کے سب بچے یہی ورد دہرانے لگے، حق اللہ ہو، حق اللہ ہو، حق اللہ ہو۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سو اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔